بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سب کو رمضان مبارک۔ رمضان کے ساتھ ایک ہمارا کویشچن جنریٹ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کیسے کی جائے، تو اس کو آج ہم سمپلی ڈسکس کریں گے کہ بزنس مین اور انڈیویجول جو ہیں وہ اپنی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کیسے کریں۔ سب سے پہلی جو بات ہے یا سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے۔ 2.5% ہوتی ہے آپ کی زکوٰۃیبل جو آپ کی انکم ہے نا اس کی، اور زکوٰۃیبل انکم کیلکولیشن کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے جو زکوٰۃیبل ایسٹ ہے وہ نکالنے ہیں، اس میں سے ہم نے اپنی زکوٰۃیبل لائبلٹیز کو مائنس کرنا ہے، اور اس کو پھر ہم نے جو رزلٹ آئے گا ملٹیپلائی کر دینا ہے 2.5% سے، تو ہماری زکوٰۃ کیلکولیٹ ہو کے آ جائے گی۔ اب یہ کویشچن ہے کہ جی زکوٰۃیبل ایسٹ کون سے ہیں اور زکوٰۃیبل لائبلٹیز کون سی ہیں، تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں زکوٰۃیبل ایسٹس کو۔ زکوٰۃیبل کو ایسٹس کون کون سے ہوتے ہیں؟ اس میں کیش اینڈ بینک، جو آپ کے پاس کیش پڑا ہے ان ہینڈ میں یا بینک بیلنسز ہیں آپ کے، وہ آپ کے زکوٰۃیبل ایسٹس ہیں۔ ٹریڈ ریسیویبل کیا ہیں؟ ٹریڈ ریسیویبل ہیں جو ٹوٹل ٹریڈ ریسیویبل ہے، اور اس میں آپ کچھ سوچ رہے ہوں گے یا آپ کو کچھ کافی عرصے سے ریکوریاں نہیں ہو رہی ہوں گی، اور آپ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ یہ ریسیویبل آپ کو نہیں ریکور ہونے، تو آپ ان کو کہتے ہیں ڈاؤٹ فل ڈیٹس۔ تو ٹریڈ ریسیویبل میں سے جب ڈاؤٹ فل ڈیٹس آپ مائنس کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کے نیٹ ریسیویبل آ جاتے ہیں، جن کو اپنے لینا ہے زکوٰۃ کیلکولیشن کرنے کے لیے۔ اس کے بعد انوینٹری ہیلڈ فار ٹریڈنگ، آپ نے کوئی اسٹاکس رکھا ہوا ہے جس کے اپنے بزنس کا جو بھی اسٹاکس ہے اور آپ نے ٹریڈنگ کے پرپس کے لیے رکھا ہوا ہے، تو یہ بھی انوینٹری زکوٰۃیبل ایسٹ میں آئے گی۔ اس کے بعد شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ آپ نے کہیں کہیں کی ہے، کوئی بانڈس پرچیز کر کے رکھے ہوئے ہیں یا کوئی اور شارٹ ٹرم میں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے، تو وہ بھی آپ کے زکوٰۃیبل ایسٹس میں ہی آئے گی۔ پری پیڈ ایکسپینسز وہ ایسے ایکسپینسز ہیں جو آپ نے انکر تو نہیں ابھی کیا لیکن آپ نے پے کر دی ہیں، تو ایڈوانس پیمنٹ کی ہوئی ہے نا، اگر آپ وہ ایڈوانس پیمنٹ نہ کرتے تو آپ کے پاس وہ کیش ان ہینڈ ہوتا، تو اس لیے یہ زکوٰۃیبل ایسٹس میں آئیں گے۔ اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہے زکوٰۃیبل لائبلٹیز کون کون سی ہیں۔ اس میں آپ کے ٹریڈ پیبلز ہیں، جو لوگوں کو آپ نے پیسے دینے ہیں۔ اگر آپ نے انوینٹری پرچیز کی اور انوینٹری آپ نے کریڈٹ پہ لی ہے، تو انوینٹری آپ اگر ایسٹ میں لے رہے ہیں زکوٰۃیبل میں، تو اس کا پیبل ابھی جو سٹینڈ ہے اس کو مائنس کر دیں، تو یہ زکوٰۃیبل لائبلٹیز کنسیڈر ہوتی ہیں ٹریڈ پیبلز کی۔ اس کے بعد ایکروڈ ایکسپینسز ایسے ایکسپینسز ہوتے ہیں جو آپ نے کر تو دیے ہیں لیکن ادائیگیاں ان کی ابھی باقی ہیں، تو یہ بھی آپ زکوٰۃیبل لائبلٹیز میں لیں گے اور آپ کے زکوٰۃیبل ایسٹ میں سے ان کو مائنس کریں گے۔ شارٹ ٹرم لونز آپ نے لیے ہیں ریلیٹڈ ٹو دی ایئر، اس سے متعلق جو بھی آپ نے لونز شارٹ ٹرم لیے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے زکوٰۃیبل لائبلٹیز میں آئیں گی اور زکوٰۃیبل ایسٹ میں سے لیس ہو جائیں گی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ایسی کون کون سی چیزیں ہیں یا ایسے کون سے ایسٹس ہیں جن کو ہم زکوٰۃیبل ایسٹس یا زکوٰۃیبل لائبلٹیز نہیں کہیں گے۔ تو نو زکوٰۃیبل ایسٹس میں آپ کا کیا کیا آ جائے گا؟ فکس ایسٹ آئیں گے، آپ کے پلانٹ مشینری اکوپمنٹ ویکلس آ جائیں گی، بلڈنگز آ جائیں گی، فرنیچر اینڈ اکوپمنٹ آ جائیں گے۔ اس کے بعد لانگ ٹرم ڈپازٹ جو ہیں وہ نو زکوٰۃیبل ایسٹس میں آئیں گے۔ بزنس پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو نو زکوٰۃیبل لائبلٹیز ہیں اس میں کیا آئے گا؟ لانگ ٹرم آپ کے لون آ جائیں گے، پروویژن آپ نے کریٹ کی ہوگی بیڈ ڈیٹس کے لیے یا کوئی اور پروویژن بینیفٹ سروسز دینے کے لیے آپ نے پروویژنس کریٹ کی ہوں گی، تو وہ بھی آپ کی نان زکوٰۃیبل لائبلٹیز میں آئیں گی۔ اس کے بعد آپ کا جو ایکویٹی ہے اور کیپٹل اکاؤنٹس ہے یہ بھی نان زکوٰۃیبل لائبلٹیز ہے۔ یہ آپ کے نان زکوٰۃیبل ایسٹس ہو گئے، یہ نان زکوٰۃیبل لائبلٹیز ہوگی۔ تو اب ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کر لیں کہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو زکوٰۃیبل ایسٹ نکالنے اپنے، پھر آپ کو زکوٰۃیبل لائبلٹیز نکالنی ہے، اور اس کے بعد آپ کو زکوٰۃیبل ایسٹس میں سے زکوٰۃیبل لائبلٹیز کو مائنس کرنا ہے، اور اس کا جو ایک اسٹینڈرڈ ریٹ ہے زکوٰۃ کیلکولیشن کرنے کا 2.5%،
اس سے جب آپ ملٹیپلائی کر دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ آ جائے گی۔ اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ کویسچن ہے یا سب سے امپورٹنٹ بات ہے، یہ تک جنرل کیلکولیشنز ہیں ہماری، اور اس کے لیے کچھ پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ یہ چیز لی جائے یا نہ لی جائے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے۔ تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ کسی اچھے اسکالر سے رابطہ کریں، اور ان سے اگر کوئی کنفیوژن ہے آپ کے مائنڈ میں تو ان سے ڈسکس کر کے وہ کلیئر کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ۔